स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ कसाना की जानब से सलाम कबूल कीजिए। आज का व्लॉग स्वीडन में रहने वाले लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि बड़ा अहम और मालूमाती होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बैंक अकाउंट खुलवाना है बाज़ लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। बाज़ सूरतों में बैंक वाले बैंक अकाउंट को बंद कर देते हैं, या यहाँ पे कुछ ऐसी एसोसिएशंस हैं, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हैं, खैराती इदारे हैं, वो बहुत कोशिश करते हैं बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए, लेकिन उनका बैंक अकाउंट खुलता नहीं। और अगर किसी का खुलता है तो फिर उस पर बड़ी ज़्यादा जो है वो चेकिंग होती है, उनको बड़े मसाइल पेश आते हैं। फिर यह है कि यहाँ से इंटरनेशनल ट्रांसफ़र जो है, खुसूसन पाकिस्तान अगर किसी ने बैंक के थ्रू पैसे भिजवाने हैं उसका बड़ा मसला है। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं आला तालीम के लिए, या कुछ लोग थोड़े अरसे के काम के लिए आते हैं, वो अपना बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते। या जब बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा तो वो पैसे कैसे अपने घर से मंगवाएंगे। ये तमाम जो सूरत हाल है, इसके हवाले से आज के इस व्लॉग में बात होगी। और इसमें खुसूसी तौर पे यहाँ पे स्वीडन में एक फाइनेंशियल सुपरवाइजरी काउंसिल है, अथॉरिटी है हुकूमत की, जो इन तमाम अमूर को देखती है, बैंकों को जो है वो से हवाले से एडवाइस भी करती है और कह लें कि कंट्रोल भी किसी हद तक करती है, जिसको फाइनेंस इंस्पेक्टर कहते हैं। उनकी जो एक रिपोर्ट आई है वो यहाँ अखबारात में शाया हुई है, तो वो भी इस व्लॉग का हिस्सा है। और फिर उसमें उन्होंने कुछ तजावीज़ भी दी हैं बैंकों को। तो यहाँ पे जो सूरत हाल है स्वीडन में वाकई खासी मुश्किल है, और जो नए लोग आते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होती है। जब तक उनके पास स्वीडन का आईडी कार्ड नहीं है, यहाँ का पर्सनल नंबर नहीं है, तो फिर तो बैंक अकाउंट जो है वो खुलवाना बहुत मुश्किल है। पहले ये होता था, तकरीबन 3-4 साल पहले तक स्वीड बैंक और फॉरेक्स वालों का भी एक बैंक था, तो ये महदूद बैंक अकाउंट खोल देते थे। मसलन उसमें आप 5,000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, उसमें आप कैश नहीं डलवा सकते, क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, लेकिन उस तरह से खुल जाता था। लेकिन अब वो भी सिलसिला जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गया है। और अब जब तक स्वीडिश आपके पास आईडी नहीं है, स्वीडिश पासपोर्ट नहीं है, स्वीडिश आईडी कार्ड नहीं है, पर्सनल नंबर नहीं है, तो बैंक अकाउंट खुलना मुश्किल हो जाता है। फिर इसमें जैसे मैंने कहा कि बहुत सी एसोसिएशंस हैं, खैराती इदारे हैं, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है। अगर वो यहाँ पे फंड रेजिंग करते हैं तो फंड रेजिंग करके अगर आपने वो प्राइवेट अकाउंट्स में डालते हैं तो बैंक पूछता है जी आपके अकाउंट में ये पैसे कहाँ से आए हैं और आपने ये किस तरह से इकट्ठे किए हैं। ये कानून के मुताबिक आप इस तरह पैसे इकट्ठे कर नहीं सकते, और अगर इकट्ठे कर लिए हैं तो फिर आपने भेजने कैसे हैं। तो यहाँ पे जो इस सूरत हाल के हवाले से यहाँ का स्वीडन का एक बड़ा अखबार है स्वेंस्का दागब्लादेट, उसमें जो रिपोर्ट आई है इस फाइनेंस इंस्पेक्टर की, जो मैंने कहा कि फाइनेंशियल सुपरवाइजरी अथॉरिटी है, इसको चेक करती है बैंकों को, मालिन अल्पेन उनका नाम है। उन्होंने ये जो रिपोर्ट जो शाया की, उन्होंने कहा जी कि स्वीडन में बहुत से लोगों के, यानी 1/3 लोगों के बैंक अकाउंट ज़बरदस्ती बैंक वालों ने बंद किए, और बैंक बगैर किसी वजह के उन लोगों के अकाउंट बंद कर रहा है। और उसमें उनकी रीजंस होती हैं, मतलब वो समझें जी आपका अकाउंट गलत सिमत में जा रहा था, आपने ट्रांजैक्शन गलत की हैं, या उनको ख़तरा होता है कि ये जो दहशतगर्दी की मनशियात का जो सिलसिला उसमें ना हो। तो इन्होंने कहा जी, ये जो मालियाती निगरान अथॉरिटी है FIA, उनने कहा जी कि स्वीडन के बैंकों ने 2020 में 45,000 यानी 2020 में 45,000 बैंक अकाउंट्स बंद किए, और जबकि 2022 पिछला साल जो था उसमें ये तादाद और बढ़ गई, उसमें ये 60,000 बैंक अकाउंट बंद किए गए हैं स्वीडन में। तो ये बहुत बड़ी तादाद है। इसमें वो बैंक कहते हैं जी कि हम मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कर रहे हैं। एक और हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट हैं जो बैंकिंग के हवाले से, वो किसी बैंक में भी काम करते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनसे एक स्पेसिफिक इंटरव्यू भी हो इस हवाले से। वो बता रहे थे कि ये लॉ ये है कि अगर 10 साल तक अगर आपने किसी बैंक अकाउंट को ऑपरेट नहीं किया, पाकिस्तान हो या स्वीडन हो या दुनिया का कोई भी मुल्क, आपने बैंक अकाउंट खुलवाया, उसमें पैसे आपके हैं या नहीं हैं, 10 साल तक आपने उसको बिल्कुल नहीं हिलाया, उसमें कोई इन आउट नहीं हुआ, ट्रांजेक्शन नहीं हुई, 10 साल के बाद बैंक आपके अकाउंट को बंद कर सकता है, और अगर उसमें कुछ पैसे हों तो सेंट्रल बैंक को आगे भेज देता है। तो एक ये भी है। दूसरा उन्होंने ये बताया जी कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक अगर आपके पास वैलिड आईडी, मतलब पाकिस्तान से आप आए हैं
تو پاکستان کا آئی ڈی کارڈ یا آپ کے پاس پاسپورٹ، ظاہر ڈیفینیٹلی پاسپورٹ ہوگا جب انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں، تو اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے اور آپ قانونی طور پہ اس ملک میں آئے ہیں تو آپ کا بینک اکاؤنٹ کھلنا چاہیے، عالمی قانون اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن دوسری طرف پھر آ جاتا ہے لوکل قانون. اب لوکل قانون جو ہے وہ پریویل کرتا ہے. لوکل قانون کے مطابق اگر آپ کسی بینک میں جاتے ہیں تو اگر بینک ریفیوز کر دے آپ کچھ کر نہیں سکتے، یا کوئی ایسوسیشن والے جائیں، اتھارٹی والے جائیں، چیریٹی والے جائیں، وہ اگر کہیں جی ہم نے کھلوانا ہے، بینک آپ کا اکاؤنٹ نہ کھولے تو آپ کورٹ میں بھی نہیں جا سکتے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، وہ بس اور وہ خصوصی وجوہات بھی نہیں بتاتے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے لیے انٹرنیٹ بینکنگ بند ہو چکی ہے. پہلے کچھ بینکوں سے، اسٹیٹ بینک، نورڈیا، ایون ایس سی بی سے آپ انٹرنیٹ بینک کے ذریعے پاکستان پیسے بھیج دیتے تھے. اب یہ نہیں ہو رہی. یہاں پہ جب میں نے پاکستانی سفیر جناب ڈاکٹر ظہور احمد صاحب سے بات کی، انہوں نے پھر ایس سی بی کے ہیڈ سے بھی ملاقات کی، لیکن معاملہ وہیں کا وہیں ہے. اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ بینک والے آپ کے اکاؤنٹ کو الگ سے اس پہ ریسٹرکشن لگا سکتے ہیں. مثلا آپ کا اکاؤنٹ ہے، اس میں آپ ریسٹرکشن لگا دیں گے کہ آپ جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز نہیں کر سکتے. یہ بھی بینک کی مرضی ہے. اب یہاں پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ رپورٹ کے مطابق یہ جو اکاؤنٹ کھولے بند کیے جا رہے ہیں اور بہت سے لوگوں کے اکاؤنٹ کھولنے سے انکار کیا جاتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ فائنینشیل انسپیکٹر نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بنیادی طور پہ انہوں نے کہا جی کہ سویڈن میں اگر آپ کے پاس شناختی جو ہے وہ علامت کہہ لیں وہ پروف، جیسے میں نے کہا کہ پاسپورٹ نہیں ہے، جو خصوصاً لوگ جو باہر سے آتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ بہت مشکل ہے یہاں پہ اکاؤنٹ کھلوانا. اور انہوں نے کہا جی کہ پچھلے سال جو اتھارٹی تھی اس نے حکومت کو یہ کہا تھا کہ وہ اس میں لوگوں کو تھوڑی آسانی دے اور جو لوگوں کے اکاؤنٹ ہیں جن کے پاس یہ چیزیں ہوں ان کے کھلنے چاہیے. اب اتھارٹی نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ اکاؤنٹ نہ رکھنے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو مسائل پیدا ہوتے ہیں. اگر کسی کا بینک اکاؤنٹ آپ نہیں کھولتے تو اس کے لیے بہت مسائل ہے. اب اس نے اپنی ضروریات تو پوری کرنی ہے، اور اتھارٹی کا کہنا ہے، فائنینشیل اتھارٹی کا، کہ بینک اس وجہ سے اکاؤنٹ نہیں کھولتے کہ منی لانڈرنگ نہیں ہوگی، لیکن اس وجہ سے منی لانڈرنگ کا خطرہ بڑھ جائے گا. وہ لوگ ظاہر کسی نہ کسی طریقے سے اس چیز کو وہ استعمال کریں گے. تو اس لیے انہوں نے کہا جی کہ محدود بینک اکاؤنٹس کی ان کو اجازت دے دینی چاہیے، کم سے کم بینک اکاؤنٹ ان کا ہونا چاہیے. اور دوسرا منی لانڈرنگ کا جو ہے وہ مقابلہ اسی صورت میں کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو آپ آسانی سے بینک اکاؤنٹ کھولنے کی طرف لے کے آئیں. پھر انہوں نے کہا جی کہ بینک جو ہے وہ ان کو چاہیے کہ جو اپلیکیشن اس کے آتی ہیں اس کا جو ہے وہ انفرادی طور پہ جائزہ لے بجائے گروپ کے یا اجتماعی طور پہ اس کا جائزہ لینے کے. انفرادی طور پہ جائزہ لے، اور انفرادی طور پر جائزہ لے کے ایک شخص اگر اکاؤنٹ کھلوانے جاتا ہے اس کی ہسٹری دیکھ سکتے ہیں، اس کا باقی چیک کر سکتے ہیں، اس کو جو ہے وہ ریسٹرکٹڈ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، لیکن اس چیز کا ان کو اجازت دینی چاہیے. اور انہوں نے کہا جی کہ بینک اکاؤنٹ جو آلریڈی بنے ہوئے ہیں لوگوں کے بینک اکاؤنٹ آپ بند کر دیتے ہیں یا ان کو کھولنے کی اجازت نہیں دیتے، تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ نظام کے لیے بہتر نہیں ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ بہت سے لوگ ہیں جن کو جو انکار کیا جاتا ہے وسیع پیمانے پہ، وہ جو ہے وہ یہ بینکنگ سسٹم کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے. اب اس میں جو فائنانس انسپیکٹر ہے، جو میں نے کہا کہ فائنینشیل سپروائزری اتھارٹی کی ترجمان مالن الپن، جنہوں نے اسپینس کا داغ بلادت میں رپورٹ لکھی ہے، انہوں نے 3 تجاویز بینکوں کو دی ہیں کہ آپ اگر کوئی بندہ آتا ہے تو آپ انکار کر دیتے ہیں اکاؤنٹ کھولنے کا. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ اس کی جو ہے نا وہ رسک جو ہے وہ اسیسمنٹ کریں کہ اگر اس کا اگر دے رہے ہیں تو اس کی کیا رسک اسیسمنٹ ہو سکتی ہے، اور انڈیویجول آپ انفرادی طور پہ جو ہے نا وہ اپلیکیشن کو چیک کریں. آپ یہ نہیں کہ جو گروپ ہے یا اگر ایک ملک کے لوگ ہیں تو سب کو اسی کھاتے میں ڈالیں، آپ انفرادی طور پہ چیک کریں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ریسٹرکشن دے دیں. آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ نے ان کو محدود بینک اکاؤنٹ دے سکتے ہیں، آپ ان کو فار ایگزامپل جو ہے وہ زیادہ ٹرانزیکشنز نہ کریں یا کیش اس میں نہ آ سکے، جو بھی ریسٹرکشنز ہو سکتی ہیں. تو بہرحال جناب یہ یہاں پہ بینکنگ کی صورتحال واقعی خاصی مشکل ہے. اور سویڈن میں انٹرنیشنل بینکس بھی نہیں ہیں، جیسے مختلف ملکوں میں انٹرنیشنل بینک جو شیڈول بینک ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں. چند ہیں انٹرنیشنل بینکس لیکن وہ اس طرح سے اکاؤنٹ نہیں کھولتے. تو اکاؤنٹ کھلوانا سویڈن میں
جو ہے وہ بڑا مسئلہ ہے۔ اب وہ اکاؤنٹ اس بنیاد پہ کھولتے ہیں کہ آپ کے پاس یہاں پہ رہنے کا ویزا ہے، نمبر 1، نمبر 2 آپ کے پاس یہاں کا آئی ڈی کارڈ اور پرسنل نمبر ہے، اور تیسری بڑی امپورٹنٹ چیز کہ آپ کو پیسے کہاں سے آئیں گے۔ اگر آپ کے پاس جاب ہے، جو آپ کو کانٹریکٹ ہے، تب آپ کا وہ اکاؤنٹ کھولیں گے۔ اب اس میں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اگر کسی کے جاب نہیں ہے تو گھر میں کم سے کم ایک فرد کا، مطلب خاتون کا موسٹلی، اگر اس کو فار شیکرنگ کاسا سے بچوں کے پیسے آتے ہیں، یا بعض صورتوں میں آپ مکان کا بھی بوستد بدراگ مکان کی آپ کو مدد ملتی ہے، یا کسی بچے کی کیئر کے پیسے ملتے ہیں، وارڈ آف بارن یا کوئی اس طرح کی، تو پھر اس صورت میں بینک کو کہہ سکتے ہیں جی کہ ہمیں اب بچوں کا الاؤنس تو آنا ہی آنا ہے، تو ایک فرد کا کم سے کم وہ اکاؤنٹ کھول دیں گے، تو باقی جو ہے اگر جاب وغیرہ کی صورت حال ہو تو تب کھلتا ہے۔ اب اس میں بینکوں کی جو ہے وہ جو ہے سب کی پالیسی ایک طرح سے ایک جیسی بھی ہے اور تھوڑا فرق بھی ہے، کچھ تھوڑے لینینٹ ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نوڈیا والے جلدی کھول دیتے ہیں، بعض اسٹیٹ بینک کا کہتے ہیں۔ تو آپ بھی اپنا تجربہ بتائیے، آپ اپنے جو کمنٹس ہیں وہ لکھیے، اگر آپ کے پاس کچھ ایسی معلومات ہیں وہ بھی آپ شیئر کیجئے، اور میں کوشش کروں گا کہ اس حوالے سے، میں نے جیسے شروع میں کیا، ہمارے دوست ہیں وہ بینکنگ کے حوالے سے کافی ایکسپرٹ ہیں، یہاں پہ جاب بھی بینک میں ہی کرتے ہیں، تو ان سے ہم بہت سے سوال پوچھیں جو آپ کمنٹس باکس میں لکھیں گے، وہ سوال میں ان سے پوچھ لوں گا۔ اور آپ کا شکریہ، آپ ان ولاگز کو سراہتے ہیں، اگر آپ ان کو پسند کرتے ہیں تو اپنے دوست احباب سے شیئر بھی کر سکتے ہیں، اور جن لوگوں نے ابھی اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اگر ان کو یہ چینل اچھا لگتا ہے، معلومات اچھی ہیں، تو برائے مہربانی آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجئے تاکہ میری بھی حوصلہ افزائی ہو، اور اس کے بعد آپ کو بھی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔